ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی قمیص عنایت فرما دیجئے، میں اس سے اپنے باپ کو کفن دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیص عنایت فرمائی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے آ کر گزارش کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیص اتار کر دے دے تاکہ کفن کے طور پر اسے کیا کروں گا، میں استعمال کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو، یعنی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے لیے اپنا قمیص اتار کے کیوں دیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے بات لکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کر لے، آپ اس کو خالی نہیں بھیجا کرتے تھے۔ حالانکہ اب وہ صحابی رسول آئے تھے نا اپنے والد محترم کے لیے، اور جو صحابی رسول بڑی محبت کے ساتھ اور ایک اپنے آنکھوں میں غم لے کر آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عام سوال کرنے والے کو واپس نہیں کیا کرتے تھے، تو جبکہ وہ غم کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی انہیں کیسے واپس بھیج سکتے تھے؟ اسی لیے اللہ کے نبی کا معمول تھا زندگی میں کوئی بھی سوال کر لے آپ اس کو واپس نہیں کیا کرتے تھے، جس کی بنا پہ اللہ کے نبی نے اسی وقت اپنی قمیص اتار کر ان کو دے دیا تھا۔ ایک اور بات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے جو کہ ہمیں غالباً بخاری کی روایت میں ملتا ہے کہ جنگ بدر ہو جانے کے بعد حضرت عباس جو کہ اللہ کے نبی کے چچا ہے، یہ جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، تو وہاں پر عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص اتار کر ان کے چچا کو دیا تھا پہننے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا تھا، احسان کا بدلہ آپ نے چکا دیا، تو لہٰذا اس احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ اپنی قمیص اتار کر دے دیا تھا۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی ہے، اس حدیث سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن ابی کے انتقال کے فوری بعد یہ صحابی رسول مانگنے کے لیے آئے تھے نا، تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ابھی اسے کفنایا نہیں گیا تھا۔ اب جب کفن لے کے جائیں گے تو تب اس کے کفنائیں گے نا اسے۔ تو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی عبداللہ بن ابی کو دفن نہیں کیا گیا تھا، کفن کا معاملہ تھا جس کی بنا پہ وہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن بخاری کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس صحابی رسول کے کہنے کی بنا پر گئے، پھر اسے خبر سے دوبارہ نکالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں کے اوپر سلایا اور اپنا لباس پہنایا اور اس کے منہ میں اپنا تھوک لگایا۔ ایک روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ دفنانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور بخاری کی روایت کہتی ہے کہ دفنانے کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ اس کو خبر سے نکال کے اپنے لباس کو پہنایا تھا۔ اس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دینے کا وعدہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے تاخیر ہونے کی بنا پر اس کو دفن کر دیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس صحابی رسول کے کہنے کی بنا پر اللہ کے نبی نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے گئے، پھر اسے خبر سے نکال کے اسے دوبارہ کپڑے پہناتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو لے کر ایک اور ہمیں بات ملتی ہے کہ اگر آپ کسی کی خبر منتقل کرتے ہیں ضرورت کی بنا پر، تو آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ بخاری کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انتقال ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ جو کہ جابر کے والد محترم گئے، عبداللہ کو اور ایک صحابی رسول کو ایک ہی ساتھ ایک خبر کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت جابر کو یہ بات بڑی دل ان کا اس چیز کو لے کر راضی نہیں ہوتا ان کا دل، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی۔ تقریباً دفن کرنے کے 6 مہینے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد؟ دفن کرنے کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کی اجازت ملنے کے بعد خبر کھودتے ہیں، پھر اپنے والد محترم کی خبر کو میت کو نکال کر دوسرے خبر کے اندر دفن کرتے ہیں۔ کتنے مہینے کے بعد؟
6 مہینے کے بعد جب حضرت جابر نے اپنے والد محترم کی جسم کو نکالا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا ان کو دفن کیا گیا تھا ویسے وہ تر و تازہ تھے، صرف کان کیا ہے ذرا بہت کیا ہے وہ اس میں آ گیا تھا۔ جب دوسری جگہ پہ ان کو دفن کیا گیا تو تقریباً دفن کرنے کے 46 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 46 سال بعد صحابہ اکرام کی خلافت ختم ہو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی جب خلافت آئی، سیلاب بہت آ گیا جس کی بنا پہ پورے خبریں بہہ رہی تھی، تو پھر 46 سال کے بعد پھر اس خبر کو، اس میت کو پھر دوبارہ نکالا گیا اور ایک اور جگہ دفن کیا گیا، اور ان کے دفن کرنے کی دوسری جگہ پر نکال کر اس کے 2 وجوہات بیان کیے گئے۔ ایک وجہ کیا تھی؟ خبریں سیلاب آنے کی بنا پہ بہہ رہی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس جگہ سے وہ پانی کا چشمہ کھود رہے تھے وہاں پر ان کی خبر سامنے آ رہی تھی، تو جس کی بنا پر وقت ضرورت ان کی میت کو نکال کر، ان کے جسم کو نکال کر دوسری جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ تو علماء کرام نے یہاں پر ایک بات نقل کی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے زہر دے کر یا کوئی اور وجہ سے قتل کر دیا گیا، پھر اسے دفن کر دیا گیا، پھر اس کی تحقیق کے لیے، ظالم کو پکڑنے کے لیے، قاتل کو پکڑنے کے لیے وقت ضرورت آپ اسے خبر سے نکال کر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔